بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کر کے شہرت کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے برعکس زیادہ تر لوگ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کا آغاز کرتے ہیں اور دن رات محنت کر کے انٹرپرینیورشپ میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں. ایسی ہی ایک مثال خاتون شیف کیناز میسمین ہیچنڈرائی ہے جو تھیوبروما برانڈ کے ڈائریکٹر اور شریک مالک ہیں. کیناز نے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ ممبئی سے ڈپلوما حاصل کیا اور 2003 میں اوبرائے سینٹر آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دلی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. خاتون نے فرانس سے بیکریز اور پیسٹریز بنانے کی تعلیم بھی حاصل کی. کیناز کی زندگی کا سفر 16 سال کی عمر میں فرانس سے شروع ہوا. کیناز نے 2004 میں ممبئی میں چھوٹے پیمانے پر پیسٹریز اور بیکری کا کام شروع کیا. یہ ایک چھوٹا کیفے تھا جس میں 4 چھوٹی میز اور چند کرسیاں تھیں. اس کا ویژن ایسی مصنوعات کو لانا تھا جو اس وقت تک صرف 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہی دستیاب تھیں. کیناز کا مقصد کلاسک مصنوعات بنانا، اچھے اجزاء کو استعمال کرنا اور چیزوں کو معیاری بنانا تھا. خاتون شیف نے عملے کی تربیت اور مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کی اور یہی اس کی کامیابی کی اصل وجہ ہے. خاتون شیف کے لیے تھیوبروما برانڈ زندگی کی اہم کامیابی تھی، لیکن اس نے ایک طویل اور مشکل سفر طے کیا. تمام پروڈکٹس تھیوبروما کچن میں تھیوبروما کے عملے کے ذریعے اور کیناز کی نگرانی میں بنتی ہے. تھیوبروما براؤنیز، کیک، چاکلیٹ، کپ کیک، بریڈ اور سینڈوچ کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. تھیوبروما کے بھارت میں 100 آؤٹ لیٹس ہیں. تمام آؤٹ لیٹس کمپنی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں اور تھیوبروما فرنچائز سیل نہیں کرتا. خاتون شیف نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں زندگی کے سفر، چیلنجز، غلطیوں، خامیوں اور سیکھنے کے عمل کا احاطہ کیا گیا. اس کے علاوہ اس نے کاروبار کے دوران آنے والے اتار چڑھاؤ کو بھی کتاب کا حصہ بنایا. کیناز کئی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں. تھیوبروما بھارت کی بہترین بیکریز میں سے ایک ہے جس کے ممبئی، بنگلور، حیدرآباد اور دلی سمیت دیگر شہروں میں آؤٹ لیٹس ہیں. تھیوبروما ہندوستانی مارکیٹ میں اعلیٰ معیار کی یورپی طرز کی پیسٹریز متعارف کرائی ہیں. تھیوبروما کی 2023 میں 351 کروڑ روپے آمدنی تھی. کیناز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، طالب علم سے شیف اور انٹرپرینیور تک کا سفر طے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جدت کی بجائے کھانے بنانے کی بنیادی اشیاء بنانے پر توجہ دی. مینجمنٹ اسکول میں بتایا گیا کہ طالب علم کی حیثیت سے ساری زندگی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کاروبار کو چلانا اور عروج تک لے کر جانا آسان ٹاسک نہیں ہوتا. جب انہوں نے بیکری کا کام شروع کیا تو ان کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں تھا. ہوٹل میں ملازمت کے دوران ایئر کنڈیشن ماحول میں ایک وقت میں ایک پروڈکٹ بناتی. پروڈکٹ بنانے کے لیے تمام متعلقہ چیزیں بھی دستیاب ہوتی. وسائل اور اجزاء تک رسائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کے برعکس گھر کی کچن میں کام کیا تو پیسٹریز اور چاکلیٹ بنانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. کچن میں وسائل اور اجزاء کی بھی کمی تھی. کاروبار کے آغاز پر پروڈکٹ کی قیمت مقرر کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی حقیقت ہے کہ قیمت کسٹمرز کی سوچ اور پروڈکٹ پر اثر انداز ہوتی ہے. پروڈکٹ کے معیار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوالٹی ہی کاروبار کی ترقی کا ضامن ہے. خاتون شیف کے مطابق ہم چیزیں بنانے کا کاروبار نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو خوشی فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں. 1 دہائی بعد کاروبار میں وسعت دینے کا قدم اٹھایا تو لوگوں نے کہا آپ اپنی پروڈکٹس پر مہارت کھو دیں گی، لیکن انہوں نے رسک لیا کیونکہ زندگی میں ترقی کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں.